أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون کیا تقولون تم یہ کہتے ہو تقولون کیا تم یہ کہتے ہو انا کہ بے شک ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں اسباط سبط ان کی جمع ہے اولاد والاسباط اور ان کی اولادیں کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارى عیسائی ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى کیا تم یہ کہتے ہو کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں وہ یہودی یا عیسائی تھے؟ قل آپ ان سے پوچھئے اے نبی علیہ السلام قل آپ ان سے پوچھئے کیا انتم تم انتم کیا تم اعلمو زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ تعالی انتم اعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہوگا ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا زیادہ ظالم ہوگا ممن یہ دو لفظ ہیں من اور من تو پھر ادغام ہو کر ممن بن گیا من سے من جو ومن اظلم کون بڑا ظالم ہوگا ممن اس سے جو کتم چھپائے شہادتن گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ من سے اللہ من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ومن اظلم اور کون ہوگا بڑا ظالم ممن اس سے جو کتم شہادتن جو چھپائے گواہی کو عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ہے وما اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو اور جو حرکات تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو تین چیزوں
کی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے، ایک تو یہود و نصارہ کے اس باطل دعوے کی تردید جو پہلے بھی آئی ہے، اور وہ باطل دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا سارا خاندان یہودی تھا، اور نصارہ کہتے تھے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا سارا خاندان، ان کی اولادیں، وہ سب عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات کہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وما کان من المشرکین، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو موحد تھے اور مسلم تھے، یہودی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ مسلم تھے اور موحد تھے۔ اور اس وقت جب یہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، مسلم کی اصطلاح یا تو ان کے لیے استعمال ہوئی تھی، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے لیے، یا پھر ان کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ تو یہ چیز خود بخود میچ کر رہی ہے کہ یہ جو امت ہے، یہ جو نبی ہیں، یہ اسی طریقے پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے۔ دوسری بات کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور یہ گواہی تھی دین اسلام کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو تورات اور انجیل کے اندر اور بقیہ جو صحف تھے، صحیفے تھے اور زبور، ان کے اندر بھی تھی۔ بہت واضح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت واضح نشانیاں موجود تھیں۔ ایک یہودی ایک دفعہ آ کر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل لیتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ وہی ہے جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں تھا اور ہم سے عہد لیا گیا تھا، یہ وہی ہیں۔ چنانچہ احادیث کی کتب کے اندر بڑے واقعات آتے ہیں، ہم انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد بھی پڑھ لیں گے۔ دوسرا پارہ شروع ہوگا، اس کا پہلا ہی رکوع ہے، تو اس میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے انسان۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور ہم نے اسی پہلے پارے میں پڑھا فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ نبی آئے جو ان کے جانے پہچانے تھے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ہے اور ان کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پہلے یہودی مذہب سے تھی لیکن پھر ایمان لائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرما لیا، تو زوجہ محترمہ بن گئی، ام المؤمنین بن گئی۔ ان کے جو بھائی اور چچا یہ یہود کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، تو جب چرچا ہوا مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا چلو یار چل کے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی، ملاقات ہوئی، باہر نکلے تو وہ جو چچا تھا وہ کہتا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو چچا تھا وہ کہتا ہے بھائی سے، کہتا ہے کیا پایا تم نے؟ کہتا وہی ہیں، 100% وہی ہیں، 100% وہی ہیں۔ تو پھر بھائی کہتا ہے، چچا کہتا ہے کہ پھر جب 100% وہی ہیں تو کیا خیال ہے، پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کہتا ہے جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کرنی، ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا تو یہ چلے، بڑے مشکل مراحل طے کر کے مدینہ منورہ تک پہنچے۔ اب سنا تھا کہ نبی جو ہیں ان کی 3 علامات ہیں، اور وہ علامات یہ ہیں، ایک علامت یہ ہے کہ اگر ان کو صدقہ دو گے تو وہ اپنے لیے قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دو گے تو وہ اپنے لیے قبول کر لیں گے،
اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی کمر مبارک کے اوپر وہ مہر نبوت ہے۔ تو سوچا چلو میں دیکھتا ہوں، جانچتا ہوں وہی ہیں۔ تو پہلے دن کچھ لے کے آئے، کہا جی یہ صدقہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی ہم تو استعمال نہیں کرتے۔ صحابہ کرام سے فرمایا بھئی وہ غرباء ہیں، محتاج ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ دوسرے دن آئے، کہنے لگے جی یہ ہدیہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے رکھ لیا کہ ہدیہ تو ہمارے لیے جائز ہے۔ جب یہ دو علامات ہو گئیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے ہیلا بہانہ کوئی شروع کر دیا، کسی طرح مہر نبوت کو دیکھوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے، آپ نے مہر نبوت ان کے سامنے ظاہر فرما دی۔ تو یہ یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا۔ کیسے پتہ تھا؟ ان کی کتابوں کے اندر بڑی وضاحت سے سب کچھ لکھا ہوا تھا، تفصیل کے ساتھ جانتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب جب وقت آیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بات کی گواہی دیں کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، اب انہوں نے اس کو چھپانا شروع کر دیا، اب اس میں تحریف شروع کر دی، اب اس کے اندر کیل کال شروع کر دی انہوں نے۔ تو ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو گواہی اس کے پاس موجود ہے اس کو چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کو نہیں پتہ؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال، تمہاری حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ تلکا وہ امتن، ایک جماعت تھی، تلکا امتن وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، اور وہ چلی گئی، گزر گئی۔ تلکا امتن وہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا اس کے لیے تھا، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس بارے میں، کانوا یعملون جو کچھ یہ لوگ وہ لوگ کرتے تھے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ اے یہود، اے نصارہ، ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، ہم ان کے تھے، یہ تھے، وہ تھے، بھائی وہ اللہ کے بندوں کی ایک جماعت تھی، چلی گئی، وہ اللہ کے بندوں کی۔ اب بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آدمی لگا رہے کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ ویسے، دیکھیں نا آج بھی امت مسلمہ کے اندر یہ بہت بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے۔ وہ جو پہلے بزرگ جو چلے گئے دنیا سے نا، انہی کو لے کر ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، ہر جگہ میدان جنگ بنایا ہوا ہے انہی کو لے کر، نہیں وہ اچھے تھے، نہیں وہ برے تھے، وہ اچھے، بھائی ان کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ لہا ما کسبت جو انہوں نے کیا نا وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے رہے نا تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے اس کے بارے میں۔ کتنا واضح قرآن پاک کا سبق ہے۔ ایک تو یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے یہ پیغام، بھائی وہ اللہ کے بندے تھے، گزر گئے، اپنی بات کرو، اب بات کرو، اب کون نبی ہیں، اب جو نبی ہیں ہاں ان پر ایمان لاؤ، تم سے عہد ان کے بارے میں ہے، ان کا زمانہ ہو گیا، گزر گیا، وہ چلے گئے، جو انہوں نے کمایا۔ اگر تم یہ کہو نا کہ چونکہ ہمارے نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لگتا ہے یا ان کی نسبت لگتی ہے بس یہ ہم تو بخشے بخشائے، تو بھائی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ بخشے بخشائے ہیں اپنی بنیاد پر، اور تم بخشے بخشائے جاؤ گے اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی بنیاد پر۔ ان کے ایمانوں کی بنیادوں پر تم نہیں بخشے جاؤ گے، تم اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی بنیاد پر بخشے۔ اور ہمارے لیے بھی سبق ہے، سبق یہ ہے بھائی پہلوں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کا حساب بھی ہو چکا ہے، سوال جواب حساب اللہ پاک نے کر دیا ان کا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ان کی بنیاد پہ کریں گے، اور جو کچھ تم کرو گے نا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ جو تم کرو گے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے۔ انہوں نے کیا کیا تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں نا یہ
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ اختلافات رونما ہوئے، مجھ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے سوال نہیں ہوگا، ہم میں سے کسی سے نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان اگر کوئی معاملہ کسی بھی طرح کا پیش آیا، مشاجرات صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ٹھیک ہے، ہم زمانہ لوگوں کے درمیان بہت دفعہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، ہم زمانہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، ہم آج بھی اسی کو لے کے بیٹھے ہیں، اس نے ٹھیک کیا اس نے غلط کیا، اس نے غلط ٹھیک کیا اس نے غلط کیا، اسی کو لے کے بیٹھے ہیں۔ ارے ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے سوال نہیں ہونا اس کا۔ اور اگر اس ٹھیک غلط میں ہم کسی غلط کی طرف جھک گئے یا صحیح کو غلط کہہ دیا، حالانکہ وہ دونوں صحیح ہیں، وہ سب صحیح ہیں اپنی جگہ پر، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہے معاملہ تو وہ تو کب کا بھگت چکے ہیں، ان کا معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہے، ان کو 1400 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، قبر میں گئے ہیں، حساب کتاب ہو گیا ان کا، ان کے فیصلے ہو گئے، اور ہم آج بھی بیٹھ کر اسی پر لڑ رہے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کیا تم سے سوال نہیں ہونا۔ جب سوال نہیں ہونا تو تم کیوں بے وقوف ہو کے ان کے معاملات کو لے کے آج بھی بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کا نتیجہ انتشار کے سوا اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں نکلنا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی چلی گئی، گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو انہوں نے کیا نا ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن، کہ وہ یہودی تھے، او نصارا، یا وہ نصارہ تھے۔ قل، آپ پوچھئے ان سے، اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم، اور کون ہوگا زیادہ بڑا ظالم، ممن، اس سے جو، کتما، چھپائے، شہادتاً، اس گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل، بے خبر نہیں ہے۔ تلک امہ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے۔ یہ بات جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، سمجھ آ جائے۔ میں اپنے ہر کیے کا ذمہ دار ہوں، میں نے اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں، اور میں نے اپنے ہمسایوں کے کیے کا جواب نہیں دینا اللہ کے ہاں، اور میں نے وہ دنیا کے دوسرے کونے کے یا فلاں لوگوں کے یا ان کے کیے کا جواب نہیں دینا میں نے اللہ کے سامنے، میں نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سب سیدھے ہو جائیں۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے رہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا پہلا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے آج مکمل ہو گیا ہے، اور پرانی بات ہے تھوڑی سی، میری چھوٹی بیٹی وہ ہوگی کوئی 7 سال کی، 7 سال کی تھی، تو اس نے نا روزہ رکھا، پہلا روزہ رکھا اس نے،
نہیں بلکہ رمضان شروع ہوا. رمضان شروع ہوا تو پہلا روزہ تھا. پہلا روزہ جب کھل گیا روزہ، رمضان شروع ہوا تو وہ کہنے لگی ایک گزر گیا بس 29 رہ گئے. بس 29 رہ گئے. روزہ تو گزر گیا، بس 29 رہ گئے. تو ایک پارہ ہو گیا، بس 29 رہ گئے. بس 29. تو انشاءاللہ العزیز جس طرح اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، خیر و عافیت سے یہ مکمل فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پورا قرآن کریم مکمل بھی فرما دیں گے، اور پھر دنیا میں اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات ہیں ہم وہ بھی دیکھ لیں گے. آخرت تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے ہی ہے. ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا یہ پڑھنا بھی قبول فرمائیں اور ہمیں اسی طرح اس پر استقامت بھی نصیب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن العظيم. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن العظيم. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة يوم القيامة يا رب العالمين. الہ العالمین، آپ کے فضل و کرم سے ایک بہت ہی مبارک سلسلہ جو پھر سے شروع ہوا ہے، اور اس سلسلے کی ایک کڑی پہلا پارہ الحمدللہ آپ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا ہے. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. ایک کوشش ہے اللہ کہ ہم آپ کا جو مطلوبہ انسان ہے، آپ کا جو پسندیدہ انسان ہے، ہم ویسا بننے کی کوشش کریں. قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے. اللہ کا مطلوبہ انسان کیسا ہے؟ جس طرح انسان اللہ چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی رکھی ہے، جنت رکھی ہے، جس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوں گے، وہ انسان کیسا ہے؟ وہ اللہ کا مطلوبہ انسان بننے کے لیے یا اللہ ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے. یا اللہ اس قرآن پاک کا پڑھنا اس لحاظ سے ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ جیسا آپ پسند فرماتے ہیں ویسا بننا نصیب فرما. یا اللہ جیسا آپ پسند فرماتے ہیں ویسا بننا نصیب فرما. جو کچھ اس میں پڑھا ہے یا اللہ اس پر پورے طور پر عمل پیرا ہونا نصیب فرما. یا اللہ اس پر پورے طور پر عمل پیرا ہونا نصیب فرما. آپ نے آسانی فرمائی، پہلا پارہ مکمل ہوا. یا اللہ جس طرح یہ پہلا خیر و عافیت سے مکمل ہوا، جتنا قرآن کریم ہے خیر و عافیت سے ہمیں ایسے ہی پایا تکمیل تک پہنچا. یا اللہ ہمیں اس کی تکمیل بھی نصیب فرما، اور جس نیت اور ارادے اور خواہش کے ساتھ ہماری تکمیل ہے یا اللہ اسی نیت، ارادے اور خواہش کے ساتھ ہمیں اس کی تکمیل نصیب فرما. جو حضرات وقت نکالتے ہیں، آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کا آنا قبول فرما. اللہ اس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ان کی زندگیوں کے اندر روشنی اور نور پیدا فرما. یا اللہ ان کی زندگیوں کے اندر روشنی اور نور پیدا فرما، اور جہاں جہاں کہیں کوئی خامی ہے، کوتاہی ہے، یا اللہ اسے دور فرما، محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما. ہماری کلاس کے جتنے شرکاء ہیں یا اللہ ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمانوں کے اندر برکتیں نصیب فرما. ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، ہر قسم کی خیریں ہم سب کے شامل حال فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.